جاتا ہے، قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، دین کی چیزوں کا احترام کرتا ہے، تو یہ اس کے دل کے تقوی کی بات ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، جبھی تو وہ یہ کرتا ہے۔ دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی دین کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، بے عزتی، بے احترامی مت کرو۔ والشہر الحرام، جیسے تمام دین کی نشانیاں قابل احترام ہیں اور بے احترامی منع ہے، تو اسی طرح عزت والے جو 4 مہینے ہیں ان کی بے حرمتی بھی مت کرو اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھو۔ وللحج، اور قربانی کے وہ جانور جو حدود حرم میں قربانی کے لیے لے جائے جاتے ہیں ان کا نام ہے حج۔ والقلائد، اور قلائد بھی وہ بڑے جانور ہیں جن کے گلے میں ایک نشانی ہار کے طور پہ ڈال دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی نیاز ہیں۔ تو مطلب ہے کہ حرم محترم میں ذبح کیے جانے والے جانور ہدی ہیں یا قلائد ہیں، وہ بھی قابل احترام ہیں، وہ بھی دین کی نشانی ہیں اور ان کی بے حرمتی بھی جائز نہیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور وہ لوگ جو اللہ کے معزز گھر میں پناہ لیتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، ان کا چھیڑنا بھی جائز نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیونکہ ان کا حرم میں جانا صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے، ان بیوت اللہ من الارض مساجدها، اللہ کے گھر زمین میں اس کی مسجدیں ہیں۔ جو گھر مسجد کے نام پہ تعمیر ہو جائے وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ تو زمین کے اوپر جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں جمعے میں نے تہذیب نفس کے 5 میں سے 4 اصول ذکر کیے تھے، 4 میں سے 3 قدر وضاحت سے اور 1 مختصر، اور 5واں انشاءاللہ آج۔ جب یہ 5 اصول انسان کے اندر، ایک آدمی کے اندر، ایک مسلمان کے اندر پختہ ہو جائیں تو وہ شریعت کی نظر میں مہذب ہے، شائستہ ہے، وہ صحیح معنی میں انسان ہے، صحیح معنی میں مسلمان ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ پہلا کون سا اصول تھا مہذب ہونے کا؟ اللہ کا ذکر۔ میں نے ترتیب سے تو صبر پہلے ذکر کیا تھا، لیکن ویسے ترتیب یہ ہے کہ ذکر، جو آدمی جتنا زیادہ زبان سے، دل سے اللہ کو یاد کرتا ہوگا، جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ بسا ہوا ہوگا وہ اتنا ہی شائستہ ہوگا۔ دوسری بات، شکر، اللہ کی بے انتہا نعمتیں ہم پر ہیں جی، اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا، زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے دل سے بھی اللہ کا شکر کرتا ہوگا، اسی طرح ذکر بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، دل سے بھی، جو جتنا زیادہ ذکر اور شکر کرے گا مہذب ہوگا۔ تیسری چیز کیا تھی؟ صبر۔ یہ دنیا
دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، آزمائش کا گھر ہے، اور یہاں خیر اور شر اور نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ہر وقت آدمی اسی کشمکش میں رہتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی عبادت پہ صبر کرے گا، گناہوں سے صبر کرے گا، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرے گا، وہ صابر ہے اور یہ شخص مہذب ہے۔ چوتھی چیز تھی دعا۔ یہ میں نے مختصر ذکر کیا تھا اور آج بھی اس کو نہیں چھیڑ رہا میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ دعا ہماری ضرورت بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے۔ ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام انسانوں تم اللہ کے محتاج ہو۔ جی، تو محتاج کو غنی سے مانگنا ہوتا ہی ہے اپنا احتیاج دور کرنے کے لیے۔ جہاں سے احتیاج دور ہوتا ہے اس کے سامنے جانا ہوتا ہی ہے۔ تو دعا ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم محتاج ہیں، اللہ غنی ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ عبادت کا معنی ہے عاجزی، انکساری، اور وہ دعا میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگتا ہوگا، دعا کرتا ہوگا، وہ مہذب اور شائستہ ہے۔ چوتھی چیز ہوگی تو پانچویں چیز ہے آج، وہ کیا ہے؟ تعظیم شعائر اللہ۔ شعائر اللہ، شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کہتے ہیں علامت اور نشانی کو، یعنی جو چیز کسی کا پتہ بتائے، جس کو دیکھ کر کوئی چیز سمجھ میں آئے، وہ شعیرہ ہوتی ہے۔ تو شاعر کا معنی ہے، شاعر اللہ کا معنی ہے کہ جن جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جن جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، تو وہ کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہیں، وہ قابل احترام ہیں، قابل احترام ہیں۔ اور شاعر اللہ کی تعظیم، یہ دراصل اللہ کی تعظیم ہے۔ دراصل یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ جو جتنا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، وہ اتنا ہی اللہ کی تعظیم کرنے والا ہوگا، اور جس میں شاعر اللہ کی تعظیم جتنی کم ہوگی تو یوں سمجھیے کہ اس کے اندر خود اللہ کریم کی تعظیم بھی کم ہوگی۔ تو ہمارا پورا دین، دین اسلام اور اس سے متعلق ہر چیز کیا ہے؟ دین کی نشانی۔ تو گویا دین کی ہر چھوٹی بڑی، چھوٹی اس معنی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعی کوئی چھوٹی ہے، دین کی ہر بات بڑی ہے، لیکن ایک دوسری نسبت سے کہ ایک اس سے بھی اوپر ہے، ایک اس سے بھی اوپر ہے، تو اس نسبت سے کسی کو آپ چھوٹی کہہ سکتے ہیں، ورنہ دراصل کوئی کام چھوٹا نہیں۔ تو دین کی ہر بات، ہر کام، ہر چیز جس کو دیکھ کر دین پر توجہ جائے، جس کام کو دیکھ کر دین کی طرف توجہ جائے، اللہ کی طرف خیال جائے، وہ شاعر ہے۔ تو پورا دین اصل میں شاعر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دین کی عزت و توقیر یہ آدمی کے شائستہ بنانے کے لیے ایک اصول ہے۔ جو جتنا اللہ کے دین کی تعظیم کرے گا، اتنا ہی وہ شائستہ اور مہذب انسان ہوگا، مہذب مسلمان ہوگا۔ تو بڑی بڑی نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک جو دیکھ کر آدمی اس سے دین کو پہچانے، اور ایک علم کے ذریعے سے پہچانے۔
تو جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں اور اس سے دین کا پتہ چلتا ہے